نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ سورہ قاف سے شروع ہونے والی صورتوں کے اس گروپ کا یہ چوتھا جوڑا ہے۔ موضوع یہی تھا کہ سزا و جزا کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ سورہ واقعہ تک زیادہ تر زور سزا جزا پہ رہا، اس کے بعد سورہ حدید اور مجادلہ سے ایک اور ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہے، بلکہ نمایاں ہو گیا، موجود تو پہلے بھی تھا، وہ یہ کہ سزا جزا کی اساسات کو واضح کیا جائے، وہ کیا بنیادیں ہیں جن پہ اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو سزا دیں گے اور جزا دیں گے۔ اس میں خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آنے والے متعدد واقعات کو لے کر ان کی بنیاد پر صحیح اور غلط طرز عمل کا بیان کیا گیا ہے۔ کل ہم نے سورہ حدید پڑھ لی تھی اور اس میں موضوع یہ تھا کہ ایمان کا مطالبہ تھا اور ایمان کے ساتھ اطاعت اور انفاق جزا کی بنیادیں ہیں، جبکہ منافقت اور مخالفت حق یہ باعث سزا ہے۔ سورہ مجادلہ کا موضوع یہی آخری چیز ہے کہ حق کی مخالفت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس صورت کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ تھی، اوس بن ثابت انصاری کی اہلیہ تھی۔ عرب کے ظاہری دستور کے مطابق ان کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، ایک بہودہ کلمہ تھا اور جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ تم گویا کہ میری ماں کی طرح ہوں، اپنی بیوی کو یہ کہا جاتا تھا۔ بہودہ بات ہے، لیکن عربوں کے ہاں اس کے نتیجے میں ایسی سخت طلاق ہو جاتی تھی کہ جس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بار بار شکوہ کرنے لگی، اللہ سے دعا کرنے لگی، حضور سے کہنے لگی کہ کوئی راستہ بتائیے، میرے بچے چھوٹے ہیں، گھر برباد ہو جائے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ جواب دیا کہ اللہ نے اس خاتون کی یہ بات سن لی ہے جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی اس طرح کی باتوں کو اپنے اوپر ایک حق سمجھتے ہیں کہ ان کے بندے ان کے پاس آئیں، ان سے صحیح بات معلوم کریں، گڑ گڑائیں ان کے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی محبت سے جواب دیا کہ اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سننے والا ہے اور سب دیکھنے والا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ بالکل بیہودہ بات ہے، منکر بات ہے، اور جو لوگ یہ کام کر گزرے ان کے لیے کفارہ یہ ہے کہ بیویوں کو پاس جانے سے قبل وہ غلام آزاد کریں، یہ نہ ہو تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھیں، یہ ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہے، ان کی پابندی ہونی چاہیے، اور جو لوگ حدود کو پامال کریں وہ کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی پھر آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کی جو کفارہ ہے اسی کو مقرر کر دیا۔ غالباً جو آپ کے زمانے میں واقع ہوا تو یہی تھا کہ بیوی کے پاس جانے کی بھی پابندی ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی وہی مماثلت پائی جاتی ہے، تو اسی کو کفارہ پھر روزہ توڑنے کا بھی بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اہم بات اس میں کہی گئی ہے کہ اللہ کی حدود توڑنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدود اللہ نے بنائی ہوں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت سی حدود انسان بناتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی حدود ہے۔ پہلے اس پہ تحقیق کر لیں کہ جن حدود کو حدود کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی ہیں بھی یا نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو توجہ دلا دوں، ایک بڑا سانحہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہم صرف عمل کے امتحان میں،
ہمارا فکر کا کوئی امتحان نہیں ہے. یعنی ہمیں جتنی بھی آزمائش ہے وہ عمل صالح کی ہے، ایمان کی نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ ایک عیسائی کا کیا قصور جو عیسائیوں کے یہاں پیدا ہو گیا، یہودی کا کیا قصور، ہندو کا کیا قصور؟ ہم مسلمانوں کی اگر پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فکر کی آزمائش میں اور فکر کے امتحان سے ہمیں آزادی مل گئی ہے. ہمیں مسلمانوں کے یہاں پیدا ہونے کے باوجود حق کو تلاش کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، یہاں تک کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ جو ایمان اب مجھے حاصل ہے یہ میرے اماں ابا کا، میرے جو قریب کے علماء ہیں ان کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے سند حاصل ہے. جس بنیاد پہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے ہونے والے داماد اور اس کے خاندان سے مطمئن ہونا چاہتا ہوں، کم سے کم اتنی کوشش میں اپنی آخرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کر لوں، اور اپنا ایمان، اپنا اعتقاد، اپنے نظریات کے بارے میں بھی یہ اعتماد پیدا کر لوں کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا. قیامت کے دن آپ جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب تو نہیں دے سکتے کہ یہ میرے والدین نے کہا تھا مجھ سے اور یہ فلاں فلاں عالم نے کہا تھا. ذاتی اطمینان ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ آدمی کہیں سے آغاز کرتا ہے اور اطمینان انسان کا رہتا ہے، لیکن جب بھی کوشچن مارک آ جائے تو تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. تعصب کے ساتھ کوئی نجات نہیں ہوتی، نجات ہمیشہ تحقیق کے ساتھ ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاذ آرائی کر رہے ہیں، ایک رویہ تھا مجادلہ، ایک ہے محادہ. مجادلہ تھا جھگڑنا، شکایت کرنا اللہ سے جا کے، ایک ہے اس کو اللہ نے پسند کر لیا. لیکن یہ محادہ جو ہے، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، محاذ آرائی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پچھلے لوگ ذلیل ہوئے. اور قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائے گا اور ان کا ایک ایک عمل انہیں بتا دے گا. لوگ کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سب دن رکھا ہے، سب کا احاطہ کر رکھا ہے، میں ہر چیز پہ گواہ ہوں. اور تم 3 لوگ کوئی سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور کوئی 5 لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ. تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتی، اسے سب پتہ ہوتی ہے اور سب بتا دے گا. وہ یہ کس کی تمہید باندھ رہے ہیں کہ یہ جو محاذ آرائی کرتے تھے منافقین مسلمانوں کے خلاف، تو نجوہ یعنی سرگوشیاں، کانا پھسی ان کا ہتھیار تھا. اسی سے یہ اپنے پروپیگنڈے کو پھیلاتے تھے، حضور و صحابہ کی تحقیر کرتے، ان کی تذلیل کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور جب ان سے کچھ کہا جاتا تو فوراً قسم کھاتے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا. سورہ توبہ میں ہم یہ سارے رویہ دیکھ چکے ہیں. تو اسی حوالے سے اب کچھ احکام ہیں جو دیے گئے ہیں، کچھ رسول اللہ کی مجلس کے حوالے سے ہیں، کچھ سرگوشیوں کے حوالے سے. اس کی ممانعت کر دی گئی ہے کہ ظلم، تعدی، حق تلفی مبنی کوئی ایسا کام جائز نہیں ہے. ان کا رویہ یہ تھا کہ یہودیوں کو دوست بناتے تھے مسلمانوں کو چھوڑ کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کے مغضوب لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، اور اس کے اوپر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جھوٹی قسموں کو انہوں نے اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں. یہ منافقین کا رویہ تھا. تو بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں شیطانی طریقہ کار ہے. یہ لوگ شیطان کی پارٹی بن چکے ہیں، اور شیطان کی پارٹی کو آخرکار نقصان اٹھانا ہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے جو اس نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اس نے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. یہ وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ رسول کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے. رسول اللہ تعالیٰ کی براہ راست نمائندگی کرتے ہیں اور اس دنیا میں عدالت بن کے آتے ہیں، تو وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ زبردست ہے، بہت قوت والا ہے. اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہو اور ان سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاذ آرائی کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور پھر ان کا اجر بیان کیا گیا ہے
جو لوگ حق کے خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا اجر جنت، اور وہ لوگ اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کا گروہ ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاح پائیں گے۔ اب وہ جو آخری بات تھی، اس کو اگلے جوڑے میں اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا لیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اصل میں یہ بھی ایک بنیادی اساس ہے عذاب کی، اور ایسے دوستوں سے دشمنوں سے دوستی ایمان اور تقوی کے منافی ہے۔ یہ بھی ایک واقعے سے بات شروع کی گئی ہے۔ اللہ کی پاکی بولتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست و حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے حشر کے طور پہ۔ یہ بنی نذیر تھے، بنو نذیر تھے۔ یہودیوں کے 3 قبائل مکہ میں مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ تو آخر میں نکلے جنگ احزاب کے وقت، قینقاع پہلے ہی نکل گئے تھے۔ یہ بنو نذیر تھے جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک مکروہ سازش کی۔ حضور کسی موقع پہ ان کے ہاں گئے، جنگ احد کے بعد غالباً کسی قضیے کے طے کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ سازش کی کہ حضور ادھر آئیں اور یہ اوپر سے ایک مکان سے پتھر گرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبع کر دیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے، اور یہ چونکہ معاہدے کو عملاً توڑ دینا تھا تو انہیں الٹیمیٹم دیا گیا کہ تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تم رہ نہیں سکتے یہاں پہ۔ منافقین نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی کہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم بے فکر رہو، تمہاری جانب سے ہم لڑیں گے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے شروع میں تو کچھ کوشش کی کہ مزاحمت کریں، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ نتائج کیا نکلیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے سب مال و اسباب اپنا جتنا لے آ سکتے تھے لے گئے، اور باقی چیزیں پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں کا رویہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت، محاذ آرائی اور ان کی دشمنی پہ مبنی تھا۔ جو لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ پہلے حشر کا ذکر ہوا تھا، یعنی پہلی دفعہ نہیں ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوا۔ دوسرا حضرت عمر کے دور میں انہیں نکالا گیا سرزمین عرب سے، اور تیسرا یوم حشر کے دن یہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو کہ مسلمانوں کو مال فہ حاصل ہوا تھا، ایک تو ہوتا مال غنیمت جو جنگ سے حاصل ہو، ایک جنگ کے بغیر حاصل ہوا مال فہ، اس کا حکم دیا گیا کہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اور اس میں پھر ایک بڑی خوبصورت بات انصار کے متعلق کہی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ بڑی اس کی مثالیں آپ روایت میں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور چاہے خود یہ ضرورت مند ہو، اور جو اپنے آپ کو بخل سے، تنگ دلی سے، خود غرضی سے بچا گیا، وہی لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں سے جو چند ذرائع انتہائی مؤثر ہے، ان میں سے ایک ایثار ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، خاص طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ان منافقین پہ تبصرہ ہے جو اب بنو قریظہ کی پیٹھ تھپا رہے تھے کہ تم لڑو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا، منافقین میں سے ان لوگوں کو جو اپنے اہل کتاب بھائی بن سے یہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، ان اہل کتاب بھائی بن سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی چھوڑ دیں گے یہ جگہ، تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سننے گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بزدل ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو انہوں نے پچھلے یہودی گروہ کے ساتھ کیا تھا۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، خاص طور پر جو کمزور مسلمان تھے، انہیں متنبع کر رہے ہیں کہ یہ جو رویہ ایک ظاہر ہو رہا ہے اس کی اصلاح کر لو،
وہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے بھی بڑی نصیحت کی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ اور دیکھو ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حیثیت کو بھلوا دیا۔ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، آگے بھی ذکر آئے گا ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ دنیا کی پیشوائی کے منصب پہ فائز تھے، لیکن جب اللہ کو بھولے تو اللہ انہیں بھول گیا، اللہ نے ان کو ان کی حیثیت بھلا دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان میں سے ہر طرح کے فسق کا ظہور ہوتا ہے، ہر طرح کے گناہوں کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو آگ والے ہیں اور جنت والے ہیں نا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اعمال جن لوگوں کے اصحاب النار جیسے ہیں اور جن لوگوں کے اعمال اصحاب الجنہ جیسے ہیں، اہل جنت جیسے اعمال ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے اعمال جنتیوں جیسے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی ان وعیدوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو قرآن نے اہل نار کے متعلق بیان کیے، ان کا ایمان، ان کا اخلاق ان جیسا ہے، اور کچھ لوگوں کا عمل ان صالحین کا ہے جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، اس اعلیٰ اخلاق کا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ تو دنیا میں دونوں لوگ الگ الگ نظر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک تو آج بھی دونوں برابر نہیں ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو جن کے اعمال جنتیوں جیسے ہوں گے وہی اصل میں کامیاب ہوں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم انسان سوچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کریم میں لوگوں کو سمجھایا ہے، جتنا مکالمہ کیا ہے، جتنے دلائل دیے ہیں، یقین کیجئے اگر کوئی انسانی سطح پہ آ کے ہم سے گفتگو کرتا نا تو اس سے کچھ کم ہی کرتا۔ آخری درجے میں جو سمجھایا جا سکتا ہے وہ سمجھایا ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ کا مقام، کہاں اس کی حیثیت اور کہاں انسانوں کی اوقات۔ لیکن دیکھیے کتنا اللہ نے کرم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ہستی، اس کی عظمت، اس کی بلندی اس ذات سے اس کلام کا صدور ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ سارا مکالمہ پہاڑوں کے ساتھ ہو جاتا تو پہاڑ خوف الہی سے پھٹ جاتے، لیکن انسانوں کو دیکھیں انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں کون ہوں اور کیا میری حیثیت ہے، یہ اس کی صفات کا تعارف ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے۔ پچھلی صورت میں تو اہل کتاب سے تعلقات پہ روکا گیا تھا، اور اس صورت میں کفار سے تعلقات پہ تنبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے ریلیشن شپ نسبتاً اچھے ہو گئے تھے کفار سے، تو بعض مسلمان ذرا کمزور بھی تھے یا بعض ان کی کچھ مجبوریاں تھیں، تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، بھائی بہن تھے، ماں باپ تھے، تو کچھ ایسا رویہ ظاہر ہو رہا تھا جس میں محسوس ہی ہوتا تھا کہ اہل ایمان سے زیادہ ان سے اب تعلقات اور محبت قائم ہو رہی ہے۔ تو اس پہ اللہ نے اس صورت میں توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا کارساز، اپنا ولی، اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت حاتب ایک صحابی تھے، انہوں نے کوئی خط لکھا تھا جس میں یہ بتا دیا تھا کہ حضور اب مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو اس کی طرف بھی مفسرین نے اشارہ کیا، لیکن بالعموم یہ ایک عمومی رویہ اس وقت سامنے آ رہا تھا، تعلقات ہو رہے تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ان کے جرائم دیکھو، ان کا رویہ دیکھو، انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا، حضور کو گھر سے نکالا، یعنی مکے سے نکالا، اور اب تم ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہے ہو، تو یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا، جب تک یہ اسلام قبول نہیں کر لیتے، تب تک نارمل ریلیشن شپ نہیں ہوں گے۔ اور جس وجہ سے تم کر رہے ہو اس پہ اب وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اب یہ مضمون آپ دیکھیں گے بہت آگے آئے گا
انسان کا مال، انسان کے رشتہ دار، انسان کی اولاد ہے، انسان انہی کی خاطر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن بنا دیں گے قیامت کے دن۔ ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، سارے رشتہ دار بھاگ جائیں گے، اس روز شکل دیکھیں گے اور فرار ہو جائیں گے، بلکہ خود یہ کہیں گے کہ اللہ میاں یہ میرا بیٹا، اس کو لے جائیے، مجھے چھوڑیے۔ اتنا سخت دن ہوگا، اور انہی کی خاطر آدمی اللہ تعالیٰ کی مخالفت مول لیتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس پہ توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ بہترین اسوہ تو ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ یہ تھا کہ جب انہوں نے واضح کر دیا اپنے باپ پہ کہ وہ گمراہی پہ کھڑے ہوئے اور باپ باز نہیں آیا، تو وہ چھوڑ کے چلے آئے، ہجرت کر لیا انہوں نے۔ ایک دعا کا تعلق تھا، لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ بالکل ہی کافر ہے تو دعا بھی چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے میں منع نہیں کر رہا تعلقات کو، لیکن جن لوگوں کا رویہ ہی دشمنی پہ مبنی ہے، اللہ اور اس کے خلاف ہے، ان کے خلاف میں روک رہا ہوں، ان کے بارے میں روک رہا ہوں۔ پھر اسی زمانے میں، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام پھیل بھی رہا تھا، تو یہ تنبیہ بھی نئے مسلمانوں کو اکثر و بیشتر تھی، جن کا ایک آدھ خاندان کا شخص مسلمانوں میں آ گیا اور باقی پیچھے رہ گئے۔ اسی زمانے میں مسلمان ہو کر بہت سی کفار خواتین مکے آ رہی تھیں، تو ان کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور تحقیق روایات میں آتا ہے، حضور پوچھتے تھے شوہر سے ناراض ہو کے تو نہیں آئی، اور سیر سپاٹے کے شوق میں تو نہیں آ گئی، تو تحقیق کی جاتی تھی پوری، کس مقصد سے آئی ہیں۔ اگر ایمان ثابت ہو جاتا تھا تو پھر حکم یہ تھا کہ اب میاں بیوی کے ریلیشن شپ ختم، کافر شوہر ادھر، ان کا یہاں کہیں نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو کافر ہیں، مسلمان مر جائیں، تو حکم دیا گیا کہ اپنی کافر بیویوں کو چھوڑ دو، ان کے مہر تم ان کو دے دو، ان سے مہر ان کے لے لو، ختم کرو ریلیشن شپ۔ یعنی اب معیار صرف ایمان ہونا چاہیے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مومن عورتیں نبی آپ کے پاس آئیں اور تم سے بیعت کر رہی ہوں، وہ اس بات پہ یہ بیعت لیتے تھے حضور خواتین سے، ایک نمبر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، دوسرا چوری نہیں کریں گے، تیسرا زنا نہیں کریں گے، چوتھا اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، پانچواں اپنے ہاتھ پاؤں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس سے متعلق کوئی بہتان نہیں تراشیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ صنفی معاملات میں کوئی تہمت نہیں لگائیں گے۔ یہ صنفی اعضاء جو کہ ہاتھ پاؤں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو نہ صرف زنا بلکہ اس سے بھی کم درجہ کا کوئی معاملہ ہے تو کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، اور تمہاری کسی معروف کے معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ پچھلی 5 چیزیں منکرات تھیں جتنی بھی گنوائی گئی تھی، اور معروف کی ساری چیزوں کو ایک ہی حکم میں بیان کر دیا کہ جو بھی بات حضور کہیں گے تو اس کو یہ مانیں گی اور اس کی اطاعت کریں گی۔ اور یہ بھی قرآن کے ان مقامات میں سے جو یہ بتاتے ہیں کہ بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مسئلہ ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے یہاں شرک ہو رہا ہے، چوریاں ہمارے یہاں عام ہیں، چوری سے مراد شاید ذہن میں ہم لوگوں کے کوئی چور ڈاکو ہی آتا ہو، ہم لوگ بجلی چوری کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ کام ہی نہیں ہو رہا، تو اللہ کے نزدیک تو وہ بھی چوری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، زنا کتنا عام ہے، قتل اولاد چلیے نہ صحیح، لیکن اس میں جو اسپرٹ ہے وہ ضرور ابھی بھی موجود ہے۔ اصل میں یہ عدم توکل کی اسپرٹ تھی، رزق کہاں سے آئے گا، تو توکل آج بھی ہم میں نہیں ہے۔ بہتان یہ بھی ہمارے یہاں معمول ہے، کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ دیا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ جب وہ بیعت کر لیں تو تم ان سے پھر بیعت لے لو اور پھر معافی کی اللہ سے ان کے لیے درخواست کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اہل ایمان ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، اور وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کہ کفار اصحاب القبور سے مایوس ہیں۔ یعنی جس طرح وہی کہتے ہیں کہ قبر والے نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے بھی ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کی دشمنی عداوت واضح ہے،
ان سے دوستی نہ کرو. یہ ہمارے یہاں اس کو بھی میں واضح کر دوں، دور جدید میں ایک مسئلہ ہو گیا غیر مسلموں سے ریلیشن شپ. آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا ہے. غیر مسلموں سے، چاہے کافروں چاہے اہل کتاب، وہ مشاقہ کر رہے ہوں. کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محادہ کر رہے ہوں، دشمنی، محاذ آرائی، تب ہے یہ معاملہ. عام لوگوں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے. اگلا جوڑا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی نصرت و اعانت، یہی اصل میں مطلوب ہے. اور جس طرح یہودیوں نے آپ کی تکذیب کی اور نافرمانی کی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نامطلوب ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا رویہ ہے. اس کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی غضب والی ہے، ناراضی والی ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو. منافقین کا رویہ تھا، بڑے بڑے دعوے، جہاد کا موقع آنے دیں اور انفاق کا موقع آنے دیں، موقع آیا تو کہہ کے پیچھے ہٹ گئے. تو یہ چیز آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کرنے کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے. آدمی کو وہی بات کہنی چاہیے جس میں کرنے کا حوصلہ ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کرتے ہیں. یہ منافقین اصل میں صحابہ کرام کی سیسا پلائی ہوئی دیوار میں ایک رخنا تھے، کمزور اینٹیں تھے، اور ان کے ذریعے سے دشمن کچھ بھی وار کر سکتا تھا. تو بار بار انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے. یہ کچھ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی کیا تھا، اس پہ تنبیہ کی گئی. حضرت عیسیٰ جیسے نبی آئے تو انہوں نے ان کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہیں. حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا، جادوگر ہے. اور حضرت عیسیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اب یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک عظیم خوشخبری لے کے آئے تھے، بشارت لے کے آئے تھے ایک بڑے رسول کی. وہ کہتے ہیں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ نے نام لے کے حضور کی پیشگوئی کی تھی، انتہائی تفصیل سے آپ کے متعلق بتائے تھے، اور ساری کوششوں کے باوجود نصارہ کی، آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سارے انہوں نے کوششیں کر لی، لیکن اس سب کے باوجود بھی واضح نشانیاں آج بھی موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو خواب ہے مکاشفہ، اس میں موجود ہیں، جس میں وہ بڑی تفصیل بیان کرتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں اس کی. وہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہے. عیسائیوں نے حضور کا نام تو حذف کر دیا وہاں سے، لیکن انہوں نے اب تعویل اس کی یہ کر لی ہے کہ یہ مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہے. وہ جو الفاظ انجیل کے کہ دنیا کا سردار اب آ رہا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں کہ میں اب جا رہا ہوں اور دوسرے مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ ان کی تعویل کرتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کا تذکرہ ہے. لیکن قرآن نے بالکل بتا دیا کہ حضور کا نام لے کے پیشگوئی کی گئی ہے. اور اب یہ جو بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور یہ مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یہ پھر وہی پیشگوئی ہے جو پوری ہو گئی ہے. یہ میں دہرا دوں، پوری ہو گئی ہے، اس کو پورا نہیں ہونا ہے، پوری ہو گئی ہے. سرزمین عرب کے مشرکوں کے بارے میں اور وہیں کے ادیان کے بارے میں یہ پیشگوئی تھی، اور یہ ابھی بڑے مسلمان کمزور تھے، ان کا غلبہ نہیں ہوا تھا. اس وقت پیشگوئی یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی زور لگا لیں، اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا. اور چند برسوں کے اندر اللہ نے یہ کر دیا. تو یہ ان مقامات میں سے جو حضور کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور پھر وہ جو آخری بات اب کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان، کیا تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور پھر مسلمانوں کی ایک فطری خواہش تھی، بتا دیا گیا تھا انہیں کہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا،
تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے نصر من اللہ و فتح، اللہ کی مدد اور فتح آئے قریب، وہ بھی قریب ہے، بالکل قریب ہے، تو اطمینان رکھو۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ باقی حصہ سے ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔